بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ وظائف و عملیات میرے چینل اللؤلؤ المکنون میں خوش آمدید سامعین و ناظرین۔ میرا ہر وہ عمل جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ کے تجربات سے گزرا ہوتا ہے، اور یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں کہ جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ لیکن ایک نظریے کے مطابق اس میں تجربہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب روحانیت اور مادیت کا آپس میں مقابلہ ہو، لوگ مادیت کو ترجیح دیتے ہیں سائنسی بنیادوں پہ، اور ہم روحانیت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے کلام ہونے پہ۔ سائنس کیا ہے، روحانیت کیا ہے؟ سائنس روحانیت کی گرد راہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ ہمارا اسکول فیلو ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ کہتا تھا کہ جو بندہ MSc فزکس کرے لے اور اس کے بعد وہ کافر رہ جائے تو اللہ نے اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں، اس کی جبلت میں کفر ہی کفر لکھا ہوا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سائنسی تجربات بھی بعض دفعہ بندے کو حیرت انگیز طور پر متاثر کر لیتے ہیں، لیکن روحانیت تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے یاد پڑتی ہے کہ ایک دفعہ SVO کے کرنل صاحب، خادم صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، ملاقات کا شرف بخشا اور کہنے لگے مجھے روحانیت سکھاؤ۔ تو ایزی چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھوم رہے تھے، تو میں نے کہا سر آپ ایزی چیئر پہ بیٹھ کر روحانیت کو نہیں سیکھ سکتے۔ سب سے پہلے استاد کے سامنے عاجزی اور انکساری ضروری ہوتی ہے، جو آپ کی بھی آرمی کا رول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی مس کا کھانا چھوڑنا پڑے گا، مرغن قسم کی غذائیں چھوڑنی پڑیں گی، چٹائی پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، قالین گالیچے پہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ چٹائی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ بڑی مشکل مرحلہ ہے، اور میرے پاس وہ مری روڈ کی روحانیت نہیں کہ ہر دوسری دکان پہ محبوب آپ کے قدموں میں، الجھے ہوئے مقدمات سیکنڈوں میں آپ کی من پسند شادی آپ کے دل کے مطابق، یہ روحانیت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بات سے بات نکلی کہ روحانیت کوئی اور چیز ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس کے ساتھ ربط ہو جائے، تو انسان فرش پہ بیٹھ کر عرش کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ حق تکلیم کا شہنشاہ بن جاتا ہے، وہ ایسے ایسے پردوں کو دیکھ لیتا ہے جہاں ایک مادیت کا 1000 برس کیا، لاکھ برس بعد بھی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، وہ سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور کسی صاحب نظر کی صحبت میں، مجلس میں، محفل میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں اپنی زبان کو کنٹرول کر کے، دل پہ جبر کر کے، صبر کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولانا نے فرمایا نا ہارون نے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بیت اد 100 سالہ عبادت بے ریاں۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی صحبت میں رہنا، 1000 100 سالہ 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ان عملیات اور وظائف کی دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا، آتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، تو پہلے اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو، اپنے اخلاص کو چیک کر لیں، وہ پیمانہ کیا ہے، وہ کسوٹی کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جو ہوتا ہے، اولیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تعلق ہے۔ تو بہرحال ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ یاسین کا۔ پہلے بھی 1-2 عملیات سورہ یاسین کے حوالے سے پیش کیے تھے، پڑھے یا نہیں پڑھے، تجربہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو میرے پاس ہے اس کا آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اتر جائے آپ کے دل میں میری ادنا سی بات،
تو کام آپ کا بھی اور میرا بھی اللہ کے فضل سے دونوں کا ہو جائے گا۔ سورہ یاسین کو اس ترکیب سے پڑھا جائے جب بہت ناممکن سی، بغیر ان ایکسپیکٹڈ جس کو کہتے ہیں، غیر متوقع کوئی حاجت پیش آ جائے، بغیر کسی سوچے سمجھے مشکل پیش آ جائے، تو سورہ یاسین کھولیے، اس سے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اس کو 7 بار پڑھیں بسم اللہ سمیت۔ یہ 7 بار پڑھ چکے ہیں تو پھر سورہ یاسین شروع کریں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم، پڑھتے 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 جب سلام قولا من رب الرحیم پہ پہنچے تو اس کو بھی 7 بار تکرار کریں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، یوں آپ پڑھیں۔ اور جب آخری آیت پہ پہنچیں، ولی ترجعون، آخری آیت پہ پہنچیں تو پھر اس پہلی والی عبارت کو، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، 7 بار پڑھیں اور اپنے مقصد کو پائیں۔ پہلے کہہ چکا ہوں، اعتقاد، یقین، اخلاص، یہ وہ پہلی بنیادی شرائط ہیں جن کے بغیر ایک عام سا کام ناممکن ہے، تو اتنا بڑا کام کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے دیکھیے، کسی بھی فن کا استاد ہو، چاہے وہ درزی ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ورکشاپ کا کیا ہو، کوئی ہو، کسی بھی فن کا وہ استاد ہو، اس کے پاس آپ بیٹھ کے دیکھیے، آپ کو ہر وہ طریقہ، آپ کو ہر وہ گر بتائے گا جس کے آپ اہل ہیں۔ اہلیت اگر بہت زیادہ ہے بہت جلد سیکھ جائیں گے، اہلیت نہیں ہے تو پھر سیکھتے رہیں، اور جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا آپ اپنی مرضی سے اپنے فن کا آغاز نہیں کر سکتے، اپنی دکانداری نہیں چمکا سکتے۔ ہاں، استاد ساتھ ہو کر وہ بٹھائے، اس کی مرضی سے بیٹھا جائے، اس کی مرضی سے پڑھا جائے، اس کی مرضی سے کیا جائے تو سب بیڑا پار ہے، اگر نہیں ایسا تو ناممکن ہے۔ تو اس عمل کو پڑھ کر آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن شرط اخلاص، شرط اعتقاد اور شرط یقین کے ساتھ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔